اکبر بڑے، اوسط بیج، اصغر چھوٹے. ٹھیک ہے. امام حسین نے کیوں نام یہ رکھا؟ تاکہ میرا باپ زندہ رہے. میرا باپ زندہ رہے. اللہ نے زندہ رکھا ہی ہے، لفظاً بھی زندہ رہے، لفظاً بھی زندہ رہے. تو اوسط کس کو کہتے ہیں؟ بیچ والے. اسی بیچ والے کو زین العابدین کہتے ہیں، وہی زندہ رہے. اکبر بھی شہید ہو گئے تھے، اصغر بھی شہید ہو گئے تھے. حضرت اکبر جب گئے تھے علی اکبر میدان میں تو انہوں نے ایک شعر کہا تھا، اصل میں ڈر کے مارے کوئی آئی نہیں، 18 سال کے نوجوان، تو انہوں نے شعر کہا، انا علی ابن حسین ابن علی، میں علی بن حسین بن علی ہوں، نحن اہل بیت اولا بالنبی، اہل بیت ہیں اور نبی کے سب سے زیادہ قریب ہیں ہم، نبی کے سب سے زیادہ قریب. آج جس نے اپنی مائی کا قتل کیا میدان میں، کوئی مقابلے نہیں، کوئی مقابلہ. تو طارق بن شیش کو ابن سعد نے لالچ دی جیسے ابن زیاد نے ابن سعد کو رئی کی حکومت کی لالچ دی، ایسے ہی ابن سعد نے طارق بن شیش کو لالچ دی موصل کی حکومت. رئی کی حکومت کس نے دی تھی؟ ابن زیاد نے ابن سعد، اور ابن سعد نے طارق کو دی موصل کی گورنری کی لالچ کہ تم کو موصل کی گورنری دے دیں گے، جا علی اکبر کا سر لے کر کیا. طارق بن شیش گئے، اس سے پہلے کہ اس کا نیزہ حضرت علی اکبر تک پہنچتا، تلوار سے ایسا وار کیا کہ نیزے کے ٹکڑے ہو گئے اور گردن بھی کاٹ ڈالا، جہنم رسید ہو گئے. غصہ میں اس کا بیٹا آیا، وہ بھی مارا گیا، دوسرا بیٹا آیا، وہ بھی مارا گیا. آصف، میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ جو اہل بیت کا لفظ ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیت کہتے ہیں گھر کو اور اہل کہتے ہیں گھر والے. ٹھیک ہے. اور قرآن شریف میں بھی اہل بیت کا لفظ ہے اور بیت کا لفظ بھی قرآن شریف میں آیا. قرآن شریف میں آیا بیت، انت ہوا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اے ابراہیم اے اسماعیل، آپ دونوں مل کے میرے گھر کو پاک کرو. اللہ نے فرمایا بیتیہ، تو بیت کس کو کہا اللہ نے؟ کعبہ کو. لیکن میرے دماغ میں ایک سوال ہے نا، اے اللہ تو گھر میں رہنے سے پاک ہے، کیونکہ اللہ جسم سے پاک، آنکھ کا ناک سے پاک، کسی مکان میں متحیز ہونے سے اللہ پاک. پھر اے اللہ تیرا گھر کیسے ہو گیا؟ تیرا گھر کیسے ہو گیا؟ تو یہاں ایک دوسری آیت ملی مجھ کو، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. جب آپ نے پھینکا تو آپ نے نہیں پھینکا، میں نے پھینکا. اس کا مطلب یہ جو اللہ نے کہا نا میرا گھر، اس سے مراد اپنے محبوب کا گھر ہے، محبوب کا. اور اس کی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے. بیت اللہ نے کعبہ کو کہا، اور جب اہل بیت کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وہاں بھی پاک کرنے کا لفظ ہے، یہاں بھی پاک کرنے کا لفظ ہے. وہاں بیت آیا، یہاں اہل بیت آیا. وہاں بیت کعبہ کو کہا گیا ہے اور کعبہ والا اہل بیت. اس کی تفسیر بتائی جا رہی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی، مصطفیٰ تھے، علی تھے، فاطمہ تھی، حسن تھے، حسین تھے، پتہ چلا گھر اللہ کا کعبہ ہے اور اللہ نے گھر والا اہل بیت اولاد مصطفیٰ کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا. آخری حدیث یہ حدیث حضرت ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، وسالہ رجل عن المحرم یقتل الذباب فقال اہل العراق یسألون عن الذباب وقد قتلوا نبنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہما ریحانتای من الدنیا. بخاری کی حدیث ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا احرام کی حالت میں اگر مکھی مار لے تو کیا ہوگا؟ حضرت ابن عمر دیکھئے فقیر ابن عمر فرماتے ہیں کہ مکھی مارنے کا مسئلہ پوچھ رہا عراق میں رہنے والا، قتل حسین کا قتل کرنے کے بعد، حسین بن علی کا قتل کرنے کے بعد مکھی کا مسئلہ پوچھ رہا. فقیر جو ہوتے ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کے جواب دیتے ہیں. ایک انسان تصویر کھینچایا نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، اتنے سوال آتے ہیں، اتنے سوال آتے ہیں. ابے گھر کی ٹی وی تو بند کروا بھائی، سیلفی لینا خود تو بند کر، امام نے لیا بھی نماز ہوگی کہ نہیں، اتنے سارے سوال کرنے لگے. من کل الوجوہ اسلام بحث ایسا ہے،
صرف ایک پاک سے نہیں بحث کرتا، صرف ایک چیز سے نہیں بحث کرتا، امام نے فولا کو گالی دیا، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، رکھوں کہ نہیں رکھوں، اس کے پیچھے میں پڑھوں کہ نہیں پڑھوں، اچھا 24 گھنٹہ میں 50 گالیاں خود دیتا، اپنے بارے میں مسئلہ ہی نہیں پوچھ رہا، اپنے بارے میں مسئلہ نہیں پوچھ رہا۔ اور ایک بات بتاؤں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگ 1400 سال بعید ہیں، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے اب سوچیں گے ابو بکر جیسا امام ملے تو آپ کو عمر جیسا ہونا پڑے، اور اس کی دلیل ہے میرے پاس، حضرت علی سے کسی نے کہا کہ ابو بکر و عمر کے زمانے میں اتنا اختلاف نہیں تھا، آپ کے زمانے میں لڑائی 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 خالی اختلاف ہی۔ حضرت علی کا جواب سن، ان کے وزیر مجھ جیسے لوگ، میرے وزیر تم جیسے لوگ۔ یہ کس نے جواب دیا تھا؟ حضرت علی نے۔ ان کے وزیر مجھ جیسے لوگ، میرے وزیر تم جیسے۔ اس لیے یقیناً میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امام صاحب کو پابند شرعی ہونا چاہیے، ہم میں جو افضل ہے وہی امامت کے قائل، ہم میں جو افضل ہے تو ہم کو دیکھیں گے نا، ہم دیکھیں گے اپنے آپ کو تو امام اچھے نظر آئے، ہم اپنے آپ کو اگر نہیں دیکھیں گے تو امام اچھے نظر نہیں آئیں گے۔ 12 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس حدیث میں، عبداللہ بن عمر والی حدیث میں، ہوما ریحانہ دنیا، یہ گلشن دنیا کے 2 پھول ہیں، یہی حدیث سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ حسن و حسین کے بارے میں آیا یہ دونوں پھول ہیں۔ اب میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جو نبی نے پھول کہا اس سے مراد کیا ہے؟ حقیقتاً پھول ہے یا مجازاً؟ یہ حقیقت مجاز کیا ہوتا ہے؟ بہت آسان، ندی چل رہی ہے، یہ حقیقت نہیں مجاز ہے، کیونکہ ندی نہیں چلتی، پانی چلتا ہے۔ سمجھ گیا؟ سمجھ گیا؟ ندی چل رہی ہے یہ حقیقت نہیں مجاز ہے، کیونکہ ندی رکتی رہتی ہے، پانی چلتا ہے۔ ایسی بارش نے سبزہ اگایا، بارش نے ہریالی لائی، تو بارش نے نہیں لائی، بارش سبب ہے، لانے والا اللہ ہے، بارش سبب ہے، اس کو کہتے ہیں مجاز۔ زید شیر ہے، یہ حقیقت نہیں مجاز ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑی اس کے 4 پاؤں ہے، بڑے بڑے منہ ہو گئے، پھاڑ کے کھاتا، بکرا بچی کو کچا کھا جاتا نا، مراد یہ ہے بہادر، جرت، تیری، شیر کی طرح دھاڑتا ہے اور میدان میں پیٹھ نہیں دکھاتا، یہ مطلب۔ نبی نے جو کہا دونوں پھول ہے، یہ حقیقت ہے یا مجاز؟ تعریف میں کہتے ہیں یا حقیقت میں پھول، یہ سمجھنے والے۔ اگر کوئی وہابی دیوبندی آگے کہے کہ تم یہ حدیث بخاری کی پیش کر رہے ہو، حقیقت میں پھول تھوڑی ہے، مجاز میں پھول ہے، کیونکہ پھول نباتات سے ہوتا ہے، اور نباتات جب طوفان سے آتا ہے تو نباتات ٹوٹ بھی جاتے ہیں، پھول مرجھا بھی جاتا ہے، اس لیے نبی نے تعریف میں کہہ دیا، یہ حقیقت میں نہیں کہا۔ اب میں اس کے لیے دوسری حدیث پڑھتے 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 مجھے حدیث مل گئی، نبی دوسری حدیث میں فرماتے ہیں انی اشمہما، یہ دونوں پھول ہیں، میں انہیں سونگھتا رہتا ہوں، سونگھتا رہتا ہوں۔ پتہ یہ چلا نبی نے جو فرمایا پھول ہے یہ مجاز نہیں حقیقت ہے۔ اب بات آئے گی پھول تو نباتات ہے تو ہم کہیں گے سن وہ تیرا پھول ہوگا جو نباتات ہے، مگر یہاں اللہ نے مصطفیٰ کو پاور دیا، پاور، وہ چاہے تو آگ کو بھی گلزار کر دے، مردہ کو زندہ کر دے، 6 مہینے کی بکری کا بچہ قربانی جائز کر دے، انسان پر 5 وقت کی بجائے 3 وقت کی نماز ہی پر نفع سوار دے، اللہ نے مختار بنایا ہے، تکوینی اختیار دیا ہے، تشریعی اختیار بھی دیا ہے، تکوینی اختیار بھی دیا ہے۔ مصطفیٰ نباتات کو پھول بولے تو وہ بھی پھول ہے، مصطفیٰ حسین و حسن کو پھول بول دے تو حقیقت میں وہی پھول ہے، وہ حقیقت میں پھول ہے۔ نبی سونگھتے ہیں، یہ سونگھنا اس بات کی دلیل ہے کہ حقیقت میں پھول ہے، انسانی پھول ہے، انسانی پھول ہے بھائی صاحب، جیسے انسانی حور ہوتا ہے، انسانی حور کے بارے میں پڑھا، آپ لوگوں نے حور کے بارے میں نہیں سنا ہوگا، سنا ہوگا، دیکھا نہیں، لیکن نبی فرماتے ہیں لوگوں جن کو دنیا میں حور دیکھنا ہو تو میری بیٹی فاطمہ الزہرا کو دیکھو، میری بیٹی فاطمہ الزہرا کو دیکھو،
اس کا مطلب انسانی حور حضرت فاطمہ ہے، انسانی پھول حسن و حسین ہے۔ سمجھ میں آئے تو ٹھیک، نہیں سمجھ میں آئے تو پھر سے سمجھ۔ عورتوں پر MC پیریڈ آتا، منتھلی آتا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اللہ نے ولادت حسنین کے بعد فوراً پاک ہو جائے گا۔ ولادت حسنین کے بعد عورت حالت ناپاکی میں ہو، مسجد میں جانا حرام حرام حرام۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے لیے اجازت تھی نہیں، اجازت تھی۔ اور حضرت حسنین کریمین کی ولادت کے بعد فوراً پاک، تو میں سوچ میں پڑ گیا معاملہ کیا ہے، فوراً پاک کیا وجہ ہے؟ تو سوچتے 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 مجھے یاد آیا کہ بیٹے کا DNA باپ کے DNA سے میچ کرتا ہے، اور DNA کا فل فارم ہے ڈیوکسی رائبو نیوکلیک ایسڈ، اور یہ بنتا ہے 5 چیزوں سے، کاربن، آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، فاسفورس، اور یہ 5 چیزیں بنتی ہیں کھانے اور پینے سے۔ نبی نے کھجور کھایا، کاجو، نبی نے دودھ پیا، نبی نے پنیر کھایا، نبی نے شہد کھایا، نبی نے لوکی کھائی، نبی نے روٹی کھائی۔ یہ تو صحابہ بھی کھاتے ہیں، دونوں کا DNA سیم ہونا چاہیے نا، مگر نہ، نبی کہتے ہیں صحابہ غلط فہمی مت پالنا، ایکم مثلی، بخاری میں آیا ایکم مثلی، تم نے کھجور کھاتے دیکھ کہہ دیا میری طرح، لوکی کھاتے دیکھ سمجھ لیا میری طرح، ایکم مثلی ربی یطعمنی و یسقینی۔ بخاری میں آیا میرا اسپیشل کھانا ہے کھجور سے ہٹ کے، لوکی سے ہٹ کے، پنیر سے ہٹ کے، شہد سے ہٹ کے، میرا اسپیشل کھانا ہے جو رب کھلاتا ہے میں کھاتا ہوں، اسپیشل پینا ہے جو رب کھلاتا ہے میں پیتا ہوں۔ پتہ یہ چلا اللہ کیا کھلاتا کیا پلاتا یہ تو صراحتاً نہیں آیا، مگر اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ منبر ہے، تو اللہ کا کھلانا بھی نور، مصطفیٰ کا کھانا بھی نور، اللہ کا پلانا بھی نور، مصطفیٰ کا پینا بھی نور۔ جب مصطفیٰ کا کھانا پینا نور ہے تو مصطفیٰ کا کاربن بھی نور ہے، آکسیجن بھی نور ہے، ہائیڈروجن بھی نور ہے، نائٹروجن بھی نور ہے، فاسفورس بھی نور ہے۔ اور جب مصطفیٰ کے یہ 5 نور ہے تو مصطفیٰ کا DNA بھی نور ہے۔ جب مصطفیٰ کا DNA نور ہے تو جو مصطفیٰ کے پیٹ سے پیٹ سے ہوگا وہ بیٹی فاطمہ کا DNA بھی نور ہوگا، اور علی اور فاطمہ کی اولاد ہوگی ان کا DNA بھی نور ہوگا۔ اور یہ میں نہیں، دنیا کا سب سے بڑا 14ویں صدی ہجری کا سائنٹسٹ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں DNA پہ کلام کرتے ہوئے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئینہ نور، تیرا سب گھرانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، حیران مسلک اعلیٰ حضرت۔ لہذا میرے بھائی میرا ٹائم پورا ہوا، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو آپ لوگ پھر اگلے سال پروگرام کریں گے، پھر کوئی اچھے اچھی بات ہے۔ لیکن ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ one sentence can change your life، ایک بات آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر جلسہ انجوائے کے لیے تو ایسے ہزاروں جلسے منہ پہ مارے، اور اگر سیکھنے کی نیت سے ایک بات آپ کی پوری زندگی بدل دے۔ میں یہ ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ یزید کے خلاف ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے امام حسین کا قتل کیا، ٹھیک، لیکن امام حسین یزید کے خلاف تھے کیونکہ ابھی تو قتل تو ہوا ہی۔ امام حسین یزید کے خلاف اس لیے تھے کہ وہ مربوط شیطان کی اتباع کر رہا تھا، نفسانی خواہش کی پیروی کر رہا تھا، شریعت کی دھجیاں اڑا رہا تھا، شراب پی رہا تھا، جھوٹ بول رہا تھا، مجرم تھا۔ اس کا مطلب جو حرام کام کرے امام حسین اس کے خلاف ہے۔ اب اگر ہم لوگ اوریجنل حسینی ہیں تو ہمیں حرام کام نہیں کرنا چاہیے، کسی کا 1 روپیہ بھی نہیں کھانا چاہیے، کسی کا چوری نہیں کرنا چاہیے، کسی کی 1 انچ زمین بھی گھٹالا نہیں کرنا چاہیے، کسی کو مارکیٹ میں ماں بہن کی گالیاں کبھی نہیں دینا چاہیے۔ بڑھاپے میں ماں اور باپ آ جائے تو پاؤں دبا کے خدمت کر کے انہیں بوجھ سمجھنے کی بجائے جنت میں جانے کا ذریعہ سمجھنا چاہیے۔ یہ اوریجنل حسینیت ہے، اوریجنل حسینیت۔ میں جاتے جاتے ایک اور چیز دے کے جا رہا ہوں،
چونکہ سوشل میڈیا ٹویٹر فیس بک انسٹاگرام پر ذاکر نائک کی اولاد، انجینئر مرزا کی اولاد، تسلیمہ نسرین کی اولاد، سلمان رشدی کی اولاد، یہ وہاب دیاب نے یہ اسلام کو ڈیمیج کر دیا۔ موبائل سے آپ لوگ موبائل کھولتے ہیں، وضو میں کتنے فرائض ہیں موبائل کے یوٹیوب میں آ جاتا ہے سن لیتے ہیں۔ وہ یوٹیوب پہ جو آیا وہ کون ہے؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔